اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کی آیات کے کیا مطالب ہیں، اور آج یعنی یہ زندہ کتاب آج عمل میں کیسے نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ زمین والوں سے قرآن کریم یہ آخری خطاب ہے، آخری کلام ہے اللہ کا۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، اس پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی کنفیوژنز کچھ پیدا کی جاتی ہیں اور جان بوجھ کے کچھ ابہام کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جناب والا کہ یہ دیکھیے اسلام لائے بغیر بھی کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت بڑی اچھی ہو جائے، دین قبول کیے بغیر بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اس آیت کا کیا کانٹیکس ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، معنی مفاہیم کیا ہیں، اور کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر، آپ کی شریعت پر عمل کیے بغیر کیا نجات ہو سکتی ہے آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے، کیونکہ ختم نبوت ہو گئی۔ قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت موجود رہے گی۔ خواتین و حضرات، بہت سے افراد نئی باتیں، نئی شکل، اشکالات جسے کہتے ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن کریم کے معنی اصل میں یہ ہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے جو کہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ایک جانا مانا نام ہے ہمارے ملک کا، کون آپ سے واقف نہیں۔ آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں اور پیام صبح کا لازمی جز آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
صدق اللہ العظیم۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 1000۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں، غزوہ خیبر میں یا غزوہ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ کس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی؟ ذرا واضح کر دیجئے، کیونکہ بہت سارے اشکالات اس آیت کے حوالے سے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس آیت کے سیاق و سباق کا تعلق ہے تو اس سے ماقبل کی آیات بھی اور اس سے مابعد کی آیات بھی جی وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات اور پھر ان کی نافرمانیاں اور پھر ان کے جو اوپر عذاب نازل ہوئے ان کے تذکرے پر مشتمل آیات ہیں، جس کے درمیان میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو یہ آیت ہے جس کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ما قبل کی آیات پڑھتے ہیں اور ما بعد کی آیات پڑھتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں جی وہ چونکہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور اس کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہم پسندیدہ ہیں، اور ان کے بارے میں وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم چونکہ نسلاً یہودی ہیں اور ہم اللہ کے چہتے ہیں اور ہم بخشے جائیں گے، تو ان کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ جو بخشش ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے، وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کوئی شخص کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ 4 گروپس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا، یہ جو گروپ ہے آمنو، یہ بطور مسلمانوں کے نام کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے۔ 2 باتیں اس کے بارے میں ہیں، میں عرض کر دوں گا بعد میں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آمنو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بطور نام یہاں استعمال ہوا ہے کہ چاہے یہ گروپ ہو مسلمانوں کا، چاہے یہودیوں کا گروپ ہو، چاہے نصارہ کا گروپ ہو اور چاہے صابئین کا گروپ ہو، ان چاروں گروپوں میں سے کوئی کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نجات صرف اس بنیاد پر ہوگی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، گویا جو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر ان کی ایمان کی یعنی ان کی جو آخرت ہے اور ان کا جو انجام ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، وہ کسی نسلی نسبت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے اس کے سیاق و سباق کا۔ دوسرا ایک اور سیاق و سباق کا پہلو بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، اور بیک وقت یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ہی چیز کی 2 تفسیریں بعض اوقات نکل رہی ہوتی ہیں اور دونوں ہی صحیح ہوتی ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے
کہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آیا، بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ انعامات، عذاب، انعامات اور ان کے گناہ اور عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ کیا خیال ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود یا نصارہ وہ سارے کے سارے ہی اس طرح کے ہیں کہ وہ انہوں نے وہ ایمان، وہ ان کے آخرت جو ہے تباہ ہو گئی اور سب کے لیے عذاب ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر یہودی یا ہر عیسائی یا ہر صابی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ عذاب ہی ہو، بلکہ ایسے بھی ہیں چاہے اہل ایمان میں سے ہوں، ان چاروں گروپس میں سے جس بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ ایمان لائیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اس کے لیے پھر اجر مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گروپ کے سارے لوگ بخشے جائیں گے یا ایک گروپ کے سارے لوگ پکڑے جائیں گے، جو ان میں سے نیک لوگ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو لوگ بد کردار ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ لہٰذا ہر گروپ میں سے بخشے جانے والے گروپ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے اس تفسیر کا، لیکن سیاق و سباق ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہوئے، پھر ان انعامات کی جو ناشکری انہوں نے کی، اور پھر ان کے جو عذابوں کا تذکرہ ہے، ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، اس تذکرے کے دوران یہ بتانا مقصود ہے کہ جو آخرت ہے، انجام کار ہے، وہ ایمان پر جو ہے منحصر ہے، وہ کسی کی نسلی نسبت کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے یا یہ الفاظ آئے ہیں، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو واضح کر دیجئے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، یعنی ہم، پھر یہودی، مسیحی، صابی، ان سب کے نیک اعمال ایک جگہ اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے، ان کا اجر رب کے پاس ہے، اور انہیں کسی خوف کی اور کسی رنج کی کوئی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے جب فمن تبع ہدایہ کی بات ہوتی ہے تو وہ ہدایت جو اللہ کی جانب سے آتی ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، تو جب ہم اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرماتا ہے کہ جس نے اس ہدایت کی اتباع کی اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں۔ لیکن یہاں وہی الفاظ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کو ذرا کھول دیجئے کہ اس میں اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اور ہماری یعنی اہل ایمان کی، مومنوں کی اور غیر مومن کی کے اعمال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بات کی یفسر القرآن بعدہ بعدا، قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے آخر پہ سوال کیا ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور میں اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب چار گروپس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ایک کو یا ایھا الذین ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایک وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو مسیحی ہیں، یا وہ لوگ جو صابی ہیں۔ صابی ان میں سے عیسائی اور یہودی یہ تو بالکل کلیئر ہیں، اور جو صابی ہیں وہ ہر اس گروہ کو کہا جاتا تھا بنیادی طور پر، صابہ یسبو سے مراد ہے دین بدل لینے والا، اور کوئی شخص بھی جو دین بدل لیتا ہے وہ صابی کہلاتا تھا۔ اسی بنیاد پر بعض مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی صابی کہا کہ انہوں نے گویا باپ دادا کا دین بدل لیا ہے، تو ان کو بھی صابی کہا جاتا تھا۔ ہر دین بدلنے والے کو صابی کہا جاتا تھا، لیکن اسپیسیفکلی یہ گروہ ایک ایسا گروہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخی طور پر کہ یہ بنیادی طور پر توحید پرست تھے، لیکن یہ بعد ازاں ستاروں کی تاثیر کے قائل ہو گئے اور ستاروں کے اندر کرشمہ مانتے تھے، اور بالآخر پھر یہ ستارہ پرست ہو گئے۔ تو وہ جو شام اور عراق کی سرحدوں کے پاس تھے تاریخی طور پر، اب یہ بعد میں ناپید ہو گئے، لیکن بہرحال یہ صابی ایک گروہ تھا جو ستارہ پرست تھا، اس وقت موجود تھا، یا پھر ہر وہ گروہ یا ہر وہ شخص جو اپنا دین بدل ڈالے وہ موجود تھا۔ اب بتایا ہی جا رہا ہے
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عیسائی تھے، اس سے پہلے یہودی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو یہ اصل میں جو پوری کی پوری آیت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بتا رہی ہے کہ کوئی شخص بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی ہو، بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مسیحی ہو، بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ مسلمانوں سے یا جو اس وقت ایسے لوگ جو مسلمان کہتے تھے ان کے گروپ سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ سابی یعنی نئے دین بدلنے والوں سے تعلق رکھتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن انجام کار اس کا جو انحصار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ دیکھیں جب موسوی شریعت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان تھے، وہ ایمان والے تھے، اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان لیا وہ لوگ پھر اہل ایمان کہلائے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانا وہ لوگ کافر کہلائے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اب یہ لوگ جو ہے کافر کہلائیں گے جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھیں۔ لہٰذا اس طرح کوئی نیا گروپ بنے، کوئی نیا دین بدلنے والا ہو، ہر شخص جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، جو اپنے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ مسلمان تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مسلمان تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئیں گے تو یہ لوگ جب تک نبی پاک اب ایمان کی تشریح یہ ہوگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو ایمان کی تشریح یہ تھی من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کی تشریح یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر اس وقت تشریح یہ ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ایمان کی تشریح ہی اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، اس کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے بغیر اس کے پر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب آ جائیے، میں اس کی طرف بعد میں دوبارہ پھر آتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی مکمل کر لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، یہاں پہ جو اشکال ڈالا گیا وہ اشکال یہ ڈالا گیا کہ یہاں پہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، ایمان بالرسالہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ لہذا جو شخص چاہے یہودی ہو، چاہے وہ کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ بخشا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ اشکال ایک تو اس وجہ سے غلط ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے جو میں نے تاریخی طور پر عرض کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، ایمان بسیط بھی نہیں ہے، ایمان مرکب ہے۔ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے، اور مختلف اجزاء جو ہیں ایمان کے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں جنت دوزخ کو ماننا بھی ہے، اس میں تقدیر پر ایمان بھی ہے، اور یہ سارے ملتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جب اگر کوئی شخص اس سارے یعنی تمام کے تمام جو اجزائی ایمان ہیں ان کے اوپر اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا، کسی ایک جز کا ایمان بھی مفقود ہو تو اس کا باقی کے اجزاء کے اوپر ایمان جو ہے وہ بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا عقیدہ رسالت میں کمی ہو تو نہ اس کا عقیدہ توحید قابل اعتبار ہے، نہ اس کا عقیدہ رسالت قابل اعتبار ہے، کیونکہ ایمان مرکب ہے، اور بطور کل وہ ایمان جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے یا ایمان نہیں لانا۔ کسی اجزاء کو ہم آپس میں تقسیم کر کے، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پر ایمان لائے اور دوسرے پر ایمان نہ لائے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہوا ہے تو کہیں تو تمام کے تمام اجزاء کا بطور کل ذکر آ گیا، ہر جگہ پہ، یعنی اس میں اللہ پر ایمان بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی، رسالت پر ایمان بھی، اور عقیدہ آخرت بھی، یہ بھی بیان ہو گیا۔ کہیں پہ کسی ایک جز کو ذکر کر کے پورا کا پورا کل مراد لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاں ایک جز
موجود ہو یا 2 جز موجود ہوں تو باقی اجزاء موجود نہیں ہوتے. ایمان ان اجزاء کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. میں مثال کے طور پر سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کا تذکرہ کرتا ہوں جس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہاں نہ اللہ کے پر ایمان کا ذکر ہے، نہ عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ آخرت پر ایمان لائے، نہ کسی چیز پر ایمان لائے، پھر بھی وہ مومن ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. نبی اس لیے کسی جگہ اجزائے ایمان میں سے کسی ایک ایمان کے جز کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی اجزائے ایمان بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہاں ایک تو بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر یا رسالت پر ایمان کا ذکر نہ بھی ہو تو ایمان کی تشریح، ایمان کی تفصیل، ایمان کی ڈیٹیل مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہاں تذکرے، عدم تذکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہاں ایک جز کا ذکر ہے اور باقی دوسری جگہوں پہ. یہاں سے آپ کو سباق اصل میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو نسلی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ چہتے ہیں اور بخشے جائیں گے، نسلی طور پر کوئی نہیں بچے گا. ہر شخص نے اپنے ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ بچ جائے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دنیا میں تشریف لے آئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں سے، اور ابتدائی آفرینش اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا نبی آ جائے تمہیں میں نبوت دوں گا، تمہیں میں کتاب و حکمت دوں گا، لیکن جب میرے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور میرے ساتھ یہ وعدہ کرو. اللہ تعالیٰ سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا اور سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، جیسے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوئی ٹکڑا تھا، تختی پکڑ کے پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ تورات کا کوئی ٹکڑا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم یہ تورات پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو میری تابعداری اور میری اطاعت و اتباع کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کی بخشش بھی نہیں ہوگی. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر، آپ پر ایمان رکھے بغیر کوئی ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کی کوئی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے فرمائی، اسی ذیل میں بس ایک فقرہ، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ وعدے جو انبیاء کرتے ہیں ان وعدوں کا ایفا امتیوں پر فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ، بالکل درست. ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا، تو وہ وعدے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیے، وہ وعدے جو مسیح علیہ السلام نے کیے، تمام انبیاء نے کیے، ان کے امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس کس انداز میں انہوں نے فرمایا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد آتا ہے کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو مسیح علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں. اچھا، اس ذیل میں ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے. آج ایک غلغلہ ہے، نئی نئی باتیں لائی جاتی ہیں نا تاکہ لوگوں کو، خاص طور پر جو نوجوان ہیں، انہیں کنفیوز کیا جائے. وحدت ادیان. ڈاکٹر صاحب سمپل سوال، کیا وحدت ادیان کی کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، کیا اس کی گنجائش دین میں ہے؟ دیکھیں جی، اس بات کی تو گنجائش ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کا جو فائنل ورژن ہے جی ہاں وہ دے کے بھیجا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو ہمارے پاس متعارف کروایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بنیادی طور پر دین اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے دین اسلام پسند کیا ہے. اور وہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا کر مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لا کے اس دین کو مکمل کیا۔ فرمایا اکمال بھی ہے اور اتمام بھی ہے۔ اکمال ہوتا ہے کوئی اگر کمی ہو جس میں تو وہ پوری ہو جائے تو وہ اکمال ہو جاتا ہے، اور جو جس میں کوئی چلتا جاری سلسلہ ختم ہو جائے، مکمل ہو کے رک جائے، اس کو اتمام کہتے ہیں۔ فرمایا اکملت لکم دینکم، اگر کمی تھی تو وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے جو بخاری شریف کے اندر، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، بخاری شریف کے اندر اس کی تشریح آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور بہت خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی، اور لوگ آتے تھے اور آ کے حیران ہوتے تھے کتنا اچھا محل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کاش یہ بھی نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے محل میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، جب میں آ گیا فختمت الانبیاء، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ گویا محل دین کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں، لہٰذا دین کا وہ ورشن اب سارے کا سارا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سمٹ گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت جو اللہ کی ہو سکتی تھی، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری اطاعت کر لی۔ گویا اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہاں فرما دیں تو دین ہے، آپ نہ فرما دیں تو دین ہے، آپ اگر خاموش رہیں تو وہ بھی دین ہے۔ اب گویا جو وحدت ادیان کہنے والے ہیں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی وحدت کی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اتحاد کی بنیاد ہو سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نکال کے آپ اگر کسی اور وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سارے دین جو ہیں وہ ایک ہی ہیں اور سارے دین اکٹھے ہیں، یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، آپ کی بعثت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا وہ جو کچھ یہاں اس آیت کے اندر فرمایا گیا ہے یہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ہے، بیک گراؤنڈ سے کے اعتبار سے کوئی شخص کسی گروپ سے بھی تعلق رکھتا ہو لیکن اس کو عملاً جو ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اور ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا کوئی بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کا تعارف کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کو دین کی تفصیلات بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا وحدت ادیان کا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی سب لوگ مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع ہو جائیں، علاوہ ازیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ باقی تو لوگوں نے اپنے طور پہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس آیت سے قطعاً یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اور جو یوم آخرت پر ایمان لا رہے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور سابی یہ چاروں شامل ہیں۔ مسلمان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سابی، یہودی اور مسیحی، انہیں بھی آخرت میں کوئی یعنی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو پہلے آپ نے بھی حوالہ دیا کہ فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اصل میں قرآن جو ہے وہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن آ گیا اور ہدایت آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن نازل ہو گیا، تو اب لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں ہر وہ شخص شامل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو تسلیم کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرے۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی اتباع کرے گا تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگا، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ اس کی تشریح بھی ایک حدیث کے اندر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کہ کسی شخص کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اس کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور پھر وہ فوت ہوا اپنے جس دن اس نے فوت ہونا تھا، اور وہ ایسی حالت میں فوت ہوا کہ وہ میری لائی ہوئی نصیحت پر، میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور لم یؤمن بما ارسلت بہ، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کے اوپر اس نے ایمان نہیں رکھا۔ پھر وہ جب جس دن ثم یموت الا کان من اصحاب النار، وہ جب بھی فوت ہوگا وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جو اجر ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کا تعلق فمن تابع ہدایا کے ساتھ ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میری لائی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے یہ معیار ہے، نہ کہ وہ معیار ہے جو اس سے پہلے معیار تھا، وہ تھا اپنے اپنے وقت پہ سب معیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہم نے تورات نازل کی فیہا ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا، ہم نے انجیل بھیجی فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا، اپنے اپنے وقت میں یہ ساری ہدایت کا ذریعہ تھیں، لیکن اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، فرمایا یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ایک تو ہدایت اور نور کا ذریعہ قرآن ہے، دوسرا فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ اب پچھلی جو لائی ہوئی ہدایت ہے اس کے اوپر یہ مانیٹرنگ بھی کرتا ہے، نگران بھی ہے، گویا اس کی نگرانی کرتا ہے کہ اس میں سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کی تحریف کا پردہ چاک کرتا ہے، اس کی غلط باتوں کا پردہ چاک کرتا ہے، اور اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جو مصداق ہیں وہ صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو فمن تابع ہدایہ کریں گے، یا پھر وہ جو دوسری آیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، وہ ہیں، وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تھے تقوی والے، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مصداق ہیں۔ جب اب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان ونس اگین وہی ہے جس کے اندر ایمان بالرسالہ بھی شامل ہے، جس کے اندر ایمان باللہ بھی شامل ہے، جس کے اندر ایمان بالآخرہ بھی شامل ہے۔ ان ساری چیزوں کو مانے بغیر کوئی شخص جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید، رسالت، قیامت، آپ نے وضاحت سے بات بیان فرما دی، اس پر ایمان رکھنا یہ ہماری بنیاد ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو درمیان میں آپ یہ فرما رہے تھے، اس ذہن میں ایک بات تو ذہن میں یہ آتی ہے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو لے کر نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا، کہ ایک آیت یہ اٹھائی اور اس پر بیٹھ کے فوراً فیصلے دے دیے، لیکن قرآن کریم جو بالتفصیل جو بتاتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن کریم ہدی للناس، تو اس کو دیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ آپ نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، میں چاہتا ہوں 2-4 سوالات ضرور رکھ لوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ سے سیکھا جائے۔ ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ یہ کس ذیل میں بات میں کر رہا ہوں؟ ابھی آپ نے بات فرمائی بڑی اہم، کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کوئی یہودی ہو یا کوئی مسیحی ہو، اگر اس کے کان میں یعنی میرا پیغام پہنچ گیا، میرا ذکر اس کے سامنے ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کی ختم نبوت، یہ جو غیر مسلم ہیں، کیا یہ بھی امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ فرق ہم میں اور ان میں ایک ہی ہے کہ ہم امت اجابت ہیں اور یہ امت دعوت۔ ڈاکٹر صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں تاریخی طور پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اب پوری دنیا پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر نبوت و رسالت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ سارے جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں، یا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یا اس طرح کی جتنی بھی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا۔ یہ اس کی بہترین تشریح مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں انبیاء کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت دی گئی۔ اگرچہ بہت سارے امتیازات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس حدیث میں 6 باتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور جب اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات کے گویا ارسلت الی الخلق کافہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین والوں کے نبی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں کے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کے بھی ہیں، بعد والوں کے بھی ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوقات ہیں، سب کے نبی ارسلت الی الخلق کافہ۔ جب سب کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر اس کے بعد گنجائش کیا رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے باہر ہو جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ ہیں سارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، لیکن ایک قسم جنہوں نے نہیں بات مانی وہ امت دعوت ہے، اور جنہوں نے بات مان لی ہے وہ امت اجابت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، جتنے بھی ہم امت اجابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، ہم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے اندر، امت اجابت کے اندر اضافہ کرنے والے بنے۔ ہم امت دعوت کو مزید دعوت دیتے ہوئے ان کو امت اجابت بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک ذمہ داری ہمارا دین ہم پر عائد کرتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کیا اچھی بات آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس آیت کی روشنی میں ہمارا دین ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر رہا ہے کہ ہم امت اجابت ہیں، تو امت دعوت کی جو تعداد ہے نا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، یعنی اسلام کے دائرے میں انہیں لایا جائے، انہیں بتایا جائے، یعنی ایک دلائل کے ساتھ کہ جناب والا آپ اپنے رسولوں کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں ہم کرتے ہیں۔ وہ یقیناً یہ کہیں گے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے رسول فرما رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے۔ تو سمپل بات ہے کہ تم اگر دین قبول کرتے ہو، دین صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو تم تبدیل مذہب نہیں کر رہے بلکہ تکمیل مذہب کر رہے ہو، تو خدا را اپنے رسولوں کی باتوں پر ایمان لاؤ اور انہیں قبول کرو۔ اس آیت کے تحت اہل ایمان کی ذمہ داری اور اہل کتاب کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں میں نے عرض کر دیا جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں دین اسلام صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہے۔ مدینے والے کی مہر نہیں ہے تو وہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام کو مانے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز قبول مانگے گا، تلاش کرے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر ہر اس شخص تک پہنچے
جو اہل کتاب میں سے ہو، غیر اہل کتاب میں سے ہو، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے، چاہے امت دعوت ہے چاہے امت اجابت ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں اضافہ کرنے والے بنے. اور اہل کتاب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر انہوں نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ جلد از جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیں، آپ کے اوپر ایمان رکھ لیں. اگر وہ ایمان رکھ لیں گے تو وہ امت اجابت میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح یہ امت اجابت یہ واقعتاً وہ امت بن جائے گی یہ دین کو مطلوب ہے، یہ دین کو مطلوب ہے. لیکن اس کا جو روڈ میپ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ یہ تو ایک آپ نے ایک خیال یہ آپ نے جو کہ دین کو ہم سے مطلوب ہے کہ لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کرنا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے نا. تو اس طریقے کے لیے پہلے ایک گفتگو کے لیے میں اور آپ آمادہ ہوں. یہاں جو بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے تو ایک فریکوینسی ہم نے سیٹ کی ہے، ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. اس کے لیے پیرامیٹرز تو قرآن نے بتا دیے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ پہلے تو ہم ان چیزوں پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہیں. لیکن اس میں اسی آیت میں ڈاکٹر صاحب اللہ نعبد الا اللہ آ گیا نا. تو جب اللہ نعبد الا اللہ آ گیا تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کامن چیزوں پہ اشتراک کریں. لیکن کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تم؟ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تم؟ اس کے باوجود ان سے ڈائلاگ کیسے ہوں؟ دیکھیں، جب تک وہ شرک کو نہیں چھوڑتے، توحید پر نہیں آتے، تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہے اور کوئی ہمارے درمیان مشترکات. قرآن نے تو مشترکہ بات کہی ہی توحید ہے. اہل ایمان کا جو بنیادی خاصہ ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ توحید ہوتی ہے. اور توحید ہی دراصل شریعت موسوی کی بنیاد تھی، اور توحید ہی دراصل شریعت عیسوی کی بنیاد تھی. لیکن اب اگر انہوں نے تحریف کر کے اس کے اندر شرک شامل کر لیا ہے اور شریعت موسوی کو یہودیت بنا لیا اور شریعت عیسوی کو انہوں نے عیسائیت بنا لیا ہے، تو یہ ان کا قصور ہے. جب تک یہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ عیسائیت سے اور خود ساختہ یہودیت سے باہر نہیں نکلیں گے اور اس بنیادی معیار کو تسلیم نہیں کریں گے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی مشترکہ نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ کر آپس میں بات کر سکیں. اللہ اکبر. یعنی ان سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے؟ ڈائلاگ ہو سکتے ہیں تو توحید پہ ہو سکتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ایک اچھی اردو میں کہ وہ پرامن بقائے باہمی، کہ جو کامن چیزیں ہماری اور تمہاری، اگر تم شرک کو نہیں چھوڑ رہے لیکن انسانوں کی طرح جینا تو ہمیں اور آپ کو سیکھ لینا چاہیے. اس صورت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے کیا مدد لے سکتے ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی یعنی توحید 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 کی بات ہی کرتے رہے. لیکن کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مسیحی بھی ہم یعنی بائنڈنگ فورس ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بنائیں. اور اللہ تعالیٰ دو اسووں کا ذکر کر رہا ہے قرآن کریم میں، ایک اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دوسرا اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا. ارشاد فرمائیے اور آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کر دیجئے. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی تو وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہر اس شخص کو جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا تھا، اور بتوں کی پوجا کو اور غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کو پوجنے والوں کو چھوڑ دیا. لہٰذا یہ جو ولا اور برا کا مسئلہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تو یہی تھا. لیکن ہم اس کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. ہماری باہمی مکالمہ جاری رہے گا، بات ہوتی رہے گی، لیکن کوئی بات طے ہو نہیں سکتی، کوئی قربت کا امکان نہیں ہے جب تک وہ مشترکات کے اوپر نہ آئیں. گویا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ
ڈائلاگ کے یا آپس میں گفتگو کے تقاضے جو سارے دروازے بند کر رہی ہے، دروازے کھلے ہیں لیکن ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آئیں. لہٰذا ہم جب تک لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہیں گے کہ وہ توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، دروازے بھی کھلے ہیں اور یہ گفتگو بھی جاری رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس ڈائلاگ میں کیا دین کی جو حقانیت ہے وہ بھی پیش کی جانی چاہیے؟ اور وہ لوگ جو اگر ظاہر دین ہے کی وہ بھی اہل حقانیت کتاب، پیش نہ کی جائے تو پھر تو مکالمے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ مکالمے میں اس چیز کو جس کو انٹرفیتھ ہارمنی کہا جاتا ہے، اگر اب آپ صرف پرامن بقائے مہمی کے حصول کے لیے سارے ادیان کو اور سارے کے سارے جو مذاہب ہیں ان کو ایٹ پار رکھ لیں گے، سب کو برابر لے آئیں گے اور اس میں دین کی حقانیت جو ہے اس کو واضح نہیں کیا جائے گا تو پھر تو مکالمے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں سوال میرا چھوٹا سا یہ ہے کہ میں اگر ایک مسیحی سے مکالمہ کر رہا ہوں یا ایک یہودی سے مکالمہ کر رہا ہوں تو اسے بھی اپنے دین سے، جسے وہ دین سمجھتا ہے، ہم تو اسلام کے علاوہ کسی کو دین نہیں سمجھتے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ اپنے دین کی، یعنی وہ لوگ اپنے اپنے ادیان کی حقانیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. تو وہ کون سا ایسا ذریعہ ہوگا کہ ہمارا مکالمہ بھی ہو جائے اور دین ان تک پہنچ بھی جائے؟ دیکھیں اس کا ذریعہ وہی ہے کہ اگر دیکھیں تورات ہے تو وہ اگر تورات کو مانتے ہیں تو جو بات آپ نے پہلے بہت کلیئر کٹ بتا دی اور میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ تورات کو مانتے ہیں تو تورات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے. اگر وہ انجیل کو مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انجیل میں بھی ذکر ہے. تو وہ لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہم بتا رہے ہیں وہ نہیں بھی مانتے تو اپنے نبی کی بات مان لیں، اپنی شریعت کی بات مان لیں. اگر وہ اپنی شریعت کی بھی بات مان لیں گے تو وہ اسی نقطے پہ آ جائیں گے جس نقطے کے اوپر قرآن ان کو لانا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی کتابوں سے ہی حوالے دے کر ان کو قائل کیا جائے حکیمانہ انداز سے، اور قرآن کریم کا ترجمہ انہیں پڑھوا دیا جائے. اگر وہ عربی نہیں جانتے تو انہیں معلوم ہوگا کہ سورہ مریم کیا بیان کر رہی ہے اور مسیح علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا دین کیا بیان کر رہا ہے. اسی طرح یہود یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے. پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کسی پیغمبر کا ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت مکمل ہوا. آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، دین سے ہمیں قریب کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم نکات آج ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے اور ایک ایک بات پر، ایک ایک نقطے پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 1000. آج کا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں یا غزوہ خیبر میں یا غزوہ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. خواتین و حضرات، وقت ہے قرآن دازی کا. کراچی میں کوئی مہمان نہیں میرا، ڈاکٹر صاحب لاہور میں تشریف فرما ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے. کراچی سے محمد وحید خان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ
करम अल्लाह वजहू का। आप फरमाते हैं हिकमत एक दरख्त है जो दिल में पैदा होता है और ज़बान पर फल लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिकमत एक दरख्त है जो दिल में पैदा होता है और ज़बान पर फल लाता है। अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।